يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. روز عرفہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا دن ہے؟ حج کا آغاز اس دن ہوتا ہے، حج کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے کہ 9 میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حاجی حضرات میدان عرفات میں جاتے ہیں اور پھر ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک اس میدان میں رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ روز عرفہ ہے، اور جہاں یہ حاجی جاتے ہیں اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن ہے، اور اگر کوئی شخص اس رکن کو انجام نہ دے تو اس کا حج باطل ہے۔ اپنی عظمت کے اعتبار سے اور برکات کے اعتبار سے یہ بہت ہی بافضیلت دن ہے، اور خاص طور پر اس دن کو دعا کا دن کہا گیا۔ اس دن دعا کا دن ہے، اور دعا اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے۔ اللہ نے دعا کو بھی عبادت قرار دیا۔ تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب دعا عبادت ہے اور یہ بندگی ہے، تو اب اس میں ہے کہ جب وہ دعا ہم مانگے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا قبول بھی ہو۔ اگر قبول نہ ہو تو چونکہ عبادت ہے، وہ عبادت کا ثواب تو رائے گاہ نہیں جائے گا۔ دعا عبادت ہے، اگر جو دعا ہم نے مانگی ہے بالفرض وہ قبول نہیں ہوتی تو دعا جو عبادت ہے وہ اپنے مقام پر برقرار رہتی ہے، کہ اس کا ثواب اجر عبادت کرنے کا وہ آپ کو ہر صورت میں ملتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پروردگار کبھی بھی کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، جبکہ خود کا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں جواب دوں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود فرمائے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا بند متعال ہماری دعا کا جواب نہ دے اور ہماری دعا کو قبول نہ کرے، جبکہ خود اس نے ہمیں حکم دیا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، ہر درجہ محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، خصوصاً بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین بہت زیادہ اس سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ جو چیز بھی وہ مانگتا ہے، فرمائش کرتا ہے، آپ جیسے بھی ہو اس کی فرمائش کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ وہ ایسی کوئی فرمائش کرتا ہے اور آپ اس کی فرمائش کو پورا نہیں کرتے۔ وہ کوئی چیز مانگتا ہے اور آپ اس کو چیز نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ آپ بچے سے محبت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا اس طرح سے اس کی عادت خراب ہو جائے گی، اس کی تربیت غلط ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ وہ چیز اس کو نہیں دیتے۔ تو یہ آپ کی محبت کی وجہ سے۔ پروردگار عالم بھی بعض اوقات چونکہ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو بعض چیز جو انسان مانگتا ہے وہ اس کے لیے ضرر رساں ہوتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے خداوند متعال وہ چیز اس کو عطا نہیں کرتا۔ لیکن پروردگار عالم چونکہ مہربان ہے اور اس نے کہا ہے میں تمہیں دوں گا، تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اس کو عطا کرتا ہے جو بندے نے نہیں مانگی ہوتی۔
خداوند متعال اس کو ایک اور چیز سے نوازتا ہے، کوئی اس سے بلا ٹال دیتا ہے، اس پر آنے والی کوئی مصیبت ہے، پروردگار اس سے اس کو بچا لیتا ہے، کوئی اور نعمت اس کو دے دیتا ہے، کوئی اور لطف و کرم اس پر فرما دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں، چونکہ وہ خداوند متعال جانتا ہے اس کی مصلحت کیا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ خداوند متعال اس دعا کو ذخیرہ فرما لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم اس دعا کی قبولیت کو محفوظ کرتا ہے اور قیامت والے دن اس دعا کی قبولیت کا جو صلہ ہے وہ اس شخص کو عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے، جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، دعا کرنا یہ انسان کے لیے مفید ہے، عبادت ہے، اور دعا کرتے ہوئے انسان کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال ہمارا کوئی مقروض ہے، یعنی ہماری کوئی طلب ہے، اللہ نے ہمیں دینا ہے، ہم کوئی استحقاق ہمارے اندر آ گیا کہ جو بھی ہم مانگے ضرور خدا کو ہمیں دینا چاہیے، ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی پہلی بات کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ خلوص نیت سے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں، اگر ہماری مصلحت میں ہوگا تو وہ ضرور ہمیں وہ چیز عطا کرے گا، اگر وہ عطا نہیں کیا اس نے اور ہماری وہ دعا قبول نہیں کی تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز خدا عطا کرے گا، یا قیامت والے دن اس کا صلہ خداوند متعال ہمیں دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے فلاں وقت پہ دعا مانگی، میری دعا نہیں سنی گئی، اللہ نے قبول نہیں کی، اس طرح کی کیفیت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ دعا مانگتے ہوئے انسان کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان خدا کے بارے میں رکھے کہ خدا اس کو قبول کرے گا یا اس کے بدلے میں کوئی چیز مجھے عطا کرے گا۔ اگر خداوند متعال کے بارے میں ہم اچھا گمان کریں گے تو پروردگار عالم اسی گمان کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر ہم خدا سے مایوس ہو تو وہی ہمیں ملے گا، لیکن اگر ہم خدا کی رحمت اور اس کی طرف سے لطف اور عنایت اور اپنی دعا کی قبولیت کا گمان رکھیں گے اور کہیں گے کہ خدا یہ ہماری دعا قبول کرے گا، ہم پر لطف فرمائے گا، ہماری بخشش فرمائے گا، تو خدا بند متعال ہمارے گمان کے مطابق عمل فرمائے گا۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں یوں ہی کرتا ہے۔ دیکھیں روایات میں آئے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور 40 مومنین اس کے جنازے میں شرکت کریں اور اس کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ اے پروردگار ہم اس بندے کے بارے میں نیکی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یعنی ہمارا اس کے بارے میں نیک گمان ہے، یہ اچھا انسان تھا، ہم نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی، تو اب پروردگار عالم جو کہ جانتا ہے اس شخص کو، جانتا ہے اس کے اندر بے شک برائیاں ہو جس کو اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ مومنین نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے لہذا میں بھی اسے اسی حساب سے حساب کروں گا، یعنی اس کے بارے میں خداوند متعال بھی پھر ایک نیک آدمی کا سلوک کرتا ہے اس شخص کے ساتھ، کیوں کہ مومنین نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا، حسن ظن رکھا۔ تو اسی طرح سے خداوند متعال بھی اپنے بارے میں اگر ہم نیک گمان رکھیں گے، حسن ظن رکھیں گے خدا کی رحمت پر، اس کے لطف پر، اس کی عنایات پر، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، تو انشاءاللہ خداوند متعال بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہمارا خدا پر گمان نہیں، اچھا گمان نہیں ہم رکھتے، کہتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، خشک سالی تھی، آپ کو پتہ ہے جب بارش نہ ہو تو اسلام کا ایک حکم ہے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، نماز استسقاء پڑھی جائے۔ تو نماز کسی شہر میں، مسلمانوں کا شہر تھا، اس میں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے سب لوگ جو ہے وہ بستی سے، اس گاؤں سے، اس قصبے سے باہر نکلے، تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے نے چھتری اٹھائی ہوئی تھی، ایک بچے نے چھتری اٹھائی تھی، اس پورے جتنے بھی لوگ تھے
کیوں اس کا خدا کے بارے میں یہ گمان تھا کہ جب اتنے سارے لوگ مل کے دعا کریں گے تو خدا ان کی دعا کو مستجاب کرے گا اور بارش برسائے گا، جبکہ شاید باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کے ذہن میں نہیں تھا، اس لیے تو انہوں نے اس کا انتظام نہیں کیا کہ پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بعد میں بارش ہوئی تو کسی بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے اس بچے کا جو خدا کے بارے میں اچھا گمان تھا کہ خدا ضرور بارش برسائے گا اور ان سب کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ نے اس بچے کی خاطر باران رحمت کا نزول کیا ہے تاکہ خدا کے بارے میں جو اس کا ایمان ہے اس کو خدشہ وارد نہ ہو اور یہ ایمان کیا ہے، مضبوط رہے۔ تو دعا کے وقت جو ہے وہ ہمارا یہ اچھا گمان ہونا چاہیے خدا کے بارے میں کہ خدا ضرور ہماری دعا سنے گا۔ تو آج دعا کا دن ہے، مناجات کا دن ہے، خدا سے مانگنے کا دن ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، فقیر سائل تھا، کہ وہ مانگ رہا تھا لوگوں سے، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہو تم پر، تم آج بھی لوگوں سے مانگ رہے ہو، بلکہ آج تو وہ دن ہے کہ ماں کے شکموں میں جو بچے ہیں وہ بھی خدا کی رحمت ان کے بھی شامل حال ہوگی۔ خدا سے مانگ، آج دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ دن دعا کا دن ہے، مناجات کا دن ہے، خدا سے مانگنے کا دن ہے۔ اور بالخصوص آپ دیکھیں گے آج کے دن کی نا مشہور دعا تو امام حسین علیہ السلام کی، اس دعائے عرفات کے نام سے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، 2-3 دعائیں امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اور آپ ان دعاؤں کو جب انشاءاللہ آج آپ پڑھیں گے یہ دعا، تو آپ دیکھیں کہ دعا میں فقط مانگنا نہیں ہے، خدا کی تعریف ہے، خدا کی توصیف ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اس میں کی۔ خدا کی معرفت کا ایک عظیم خزانہ ان دعاؤں میں چھپا ہوا موجود ہے کہ خداوند متعال کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے اور اس کے کمالات کیا ہیں۔ پروردگار عالم کی ان دعاؤں میں ائمہ علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا، تو توجہ اس میں آپ کریں۔ دعا واقعاً انسان کا خدا کے ساتھ جو روحانی اور قلبی رابطہ ہے اور جو تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور جب انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے اگر وہ پوری توجہ کے ساتھ مانگے تو وہ خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، یوں آپ کہیں کہ وہ خدا سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب بھی دعا مانگے دیکھیں یہ ہمیں وہی حسن ظن ہو، کیوں؟ نمبر 1 اس لیے کہ پروردگار عالم علیم ہے، عالم ہے، یعنی ہر چیز کو خداوند متعال جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں اس کو بھی خداوند متعال کیا ہے، جانتا ہے۔ ہماری حاجات کو بھی خداوند متعال جانتا ہے۔ نمبر 2 خداوند متعال قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے اور کوئی ایک بھی اس کے ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ خداوند متعال اگر کسی کے لیے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بلکہ تمام دنیا اور اس کے اندر مافیا جو کچھ بھی ہے وہ سب مل کر بھی اس خیر و بھلائی کو روکنا چاہے جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے تو یہ سب مل کر بھی اس خیر و بھلائی کو نہیں روک سکتے۔ اور اگر خداوند متعال کسی کے بارے میں خیر و بھلائی نہ چاہے تو یہ سب مل کر بھی اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب خدا سے ہم مانگ رہے ہیں اس نیت اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا یہ کر سکتا ہے، اس چیز پر خداوند متعال قادر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جب دعا مانگے؟ یہ تصور ہو جو کہ حقیقت ہے کہ خداوند متعال فیاض مطلق ہے، اس کے پاس کنجوسی نہیں ہے، دینے سے اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی عطائیں فراوان ہیں، اس کی عطا و بخشش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لہذا خداوند متعال مہربان ہے، بے نہایت مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ
رحم کرنے والا ہے، حنان ہے، منان ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کی خیر و بھلائی چاہتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دعا مانگے اور اتنا مہربان کریم نہایت احسان کرنے والی ذات آپ پر احسان نہ کرے، آپ کی دعا کو مستجاب نہ کرے؟ تو یہ اس ذات سے آج مانگنے کا دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ مومنین خصوصی اہتمام کریں گے۔ آج کے اعمال جو اعمال روز عرفہ ہے، اور بالخصوص دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہماری گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیں، معانی کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ آپ کو اس دعا کا لطف آئے، معرفت الہی کہ کچھ قطرے ہمارے دل کی بنجر سرزمین پر بھی پڑ جائیں، تاکہ ہمارے دل کی یہ جو بنجر اور سلاخ زمین ہے اس میں بھی معرفت الہی کا کچھ سبزہ اور کچھ پھول ہمارے دلوں میں بھی اگ سکے۔